ہر قسم کے اسلامی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مولانا محمد انور آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. محترم عزیزان گرامی، یہ جو آیت کا حصہ ہے ایاک نعبد، اس حصے میں اجمال ہے، اور اس اجمال کا جو تفصیل ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے۔ سب سے پہلے اس کا جو ترجمہ ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اجمال، ابہام وہ اس میں نہیں ہے کہ ہم کس کی عبادت کریں، یہ تو واضح ہے ایاک کے لفظ سے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کہ وہ اللہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ نعبدو کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں، تو اس میں اجمال ہے، ابہام ہے، یہ غیر واضح ہے اس صورت میں، اور اس کا جو تفصیل ہے، وضاحت ہے، وہ موجود ہے سورہ بقرہ میں۔ اور اس سے مراد تمام احکام شرع ہے۔ احکام شرع جتنے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے جتنے احکامات ہیں، یہ نعبدو میں سارے شامل ہیں۔ جو ہم عہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس میں وہ تمام احکام شرع شامل ہے، جیسا کہ طہارت ہے، اور حیض ہے، استقبال الی القبلہ، صلاۃ ہے، صلاۃ الجمعہ، صلاۃ الخوف، صلاۃ الجمعہ، صلاۃ العید وغیرہ، اور اسی طرح کا زکوٰۃ بانواعہا، کالنبات والرکاز، اور اسی طرح نباتات اور جو اسمار ہے، میوے ہے، اور اسی طرح والاعتکاف والصوم والنفقات والصدقات والبر والحج والعمرہ والبیع والاجارہ والمیراث والوصیہ والودیعہ، اور اسی طرح والودیعہ والنکاح والصداق والطلاق والخلع والرجعہ والایلاء والعدہ، اور اسی میں شامل ہے احکام شرع میں والصداق والصدقات، اور اسی میں شامل ہے والقصاص والدیات، اور اسی طرح احکام شرع میں شامل ہے قتال البغاة اور والعدہ، اور اسی میں شامل ہے والاطعمہ والاشربہ والجہاد والایمان والنذر، اور اسی طرح قضاء، شہادات۔ احکام شرع کے جتنے ابواب ہیں وہ اس میں شامل ہے۔ جو ہم عہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا عہد ہے، جو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس عبادت سے صرف وہ صلاۃ اور زکوٰۃ نہیں ہے، صوم حج نہیں ہے، بلکہ اس کا تفصیل جو ہے یہ سارا موجود ہے سورہ بقرہ میں، جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ سورہ بقرہ کے ایک آیات میں ہے، من آمن باللہ، البر جو نیکی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، اور اسی طرح جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے، ہم اس کے پابند ہیں اس عہد میں جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ اس میں وآت المال حقوق اللہ ہے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور حقوق اللہ میں شامل ہے واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ تو یہ سارے وہ احکام شرع ہیں جن کا تفصیل سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ ہم ان سب کے پابند ہیں کہ ہم نے حقوق اللہ کو بھی ادا کرنا ہے، حقوق العباد کو بھی ادا کرنا ہے، اور اپنے عقائد کو بھی درست رکھنا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم عہد کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو اس میں بھی اجمال اس میں نہیں ہے کہ ہم کس سے مدد مانگ، وہ تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے الفاظ میں وہ ادا کرتے ہیں کہ تجھ ہی سے یا اللہ ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ جو مدد مانگنا ہے نستعین، اس میں اجمال ہے، یہ غیر واضح ہے، اس کی تفصیل سورہ بقرہ میں ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے مؤمنو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت مانگو اللہ تعالیٰ سے، جو ہم عہد کرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتایا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاة والرضا والشکر بالخوف والتفویض بالذکر والمراقبہ، ان سب کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اسپیشلی بالتوبہ بالصبر والصلاة، جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے، تو ان چیزوں کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے۔ تو ان کا تفصیل سورہ بقرہ میں موجود ہے، جو 2 عہد ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہیں، یا ہم روزمرہ 5 ٹائم اے ڈے ہم جب نماز ادا کرنے جاتے ہیں، جب ہم نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم ان کلمات کو ادا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہمارے سامنے یہ جو جتنے ابواب احکام شرع ہیں ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، کہ ہم ان سب میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ ہم ہی ان سب پر چلیں گے، سب پر چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اطاعت، صحیح عبادت، صحیح استعانت کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔